ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲਾਂਗੇ ਦੱਬ ਦੇ ਨੀ ਜੱਟ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਾਨ ਲੈ ਵਾ ਸੋਹਣੀਏ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਆਦਤ ਬਣ ਲੱਗ ਗਈ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AK शो। आज मैं ये प्रोग्राम होस्ट करने जा रही हूँ खुरम की जगह पे जो आजकल हॉलीडेज़ पे हैं और जो प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो तारा सुतारिया के बारे में है। मुंबई में जो कॉन्सर्ट में जो कुछ हुआ था اور میرے ساتھ میرے ہوسٹ ہیں احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو۔ ایسا کیا ہوا تھا تارا ممبئی کانسرٹ میں تارا سوتاریہ کے بارے میں جو اتنی وائرل ہو گئی ہے، جو ویڈیو اس کے بارے میں اتنی وائرل، اب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی کہ جو شو بزنس کی جو لائف ہے نا، اس میں تو یہ چیزیں عام ہیں، پر انفارچونیٹلی کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو ویڈیو کو اٹھایا گیا اور اس کو اتنا اسکینڈلائز کر دیا گیا، حالانکہ یہ ایک نارمل سی بات تھی کہ اور یہ جو ممبئی میں ہے، یہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ ہو رہا تھا پروگرام، جیو ورلڈ سینٹر میں، جو اے پی ڈلن ہے وہ اپنا کانسرٹ کر رہے تھے لائیو۔ اب اس میں جب وہ کانسرٹ کے دوران جو اصل میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ جو گانا ہے نا تھوڑی سی دارو، یہ 17-18 جولائی 2025 کو ریلیز ہوا ہے، جس میں تارا سوتاریہ نے اے پی ڈلن کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس کا بیسیکلی اے پی ڈلن سنگر تھے، شریہ گھوشال تھیں اس میں، اور تارا ستاریہ جو تھیں ان کی پرفارمنس تھی اس کے اندر۔ اب ان کا پہلے سے ریلیشن ہے اس گانے کی وجہ سے۔ اب وہ گانا جو تھا وہ ریسنٹلی، یہ جو ابھی دسمبر میں جو مسئلہ ہوا ہے کہ وہ اے پی ڈلن اپنے کانسرٹ میں وہ گا رہے تھے، تو تارا ستاریہ کا ایک لنک بنتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ آلریڈی اس کو پکچرائز کر چکے ہیں پہلے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسٹیج پہ چلی گئیں، اور اوبیسلی اس گانے کی پروموشن کا بھی مسئلہ تھا، وہ گانا آلریڈی کر چکے ہیں، پہلے دونوں ہوسٹ کر چکے ہیں اس گانے کو۔ تو وہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک وہ ایک کلپ وہ دکھاتے ہیں کہ جیسے جو ویر پہاڑیاں ہیں، جو بیسیکلی تارا ستاریہ کے بوائے فرینڈ ہیں، جو ابھی جو خبریں سوشل میڈیا سے ہم نے اٹھائیں، جو بھی ہم آج انفارمیشن دیں گے ہماری ریسرچ کے مطابق ہے، ہمارے پاس کچھ ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن ہم نے سوشل میڈیا سے اور باقی ریسرچ کر کے جو نیوز چینلز ہیں وہاں سے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دی جا سکے۔ اب یہ جو کلپ وائرل ہوا ہے ان کا، اس میں یہ ہے کہ تارا ستاریہ جو ہیں وہ اسٹیج پہ گئیں، بڑی ریلیکس تھیں، گانے کے اندر انہوں نے بڑا ان کے ساتھ اپنا ان کا ایک کیمسٹری تھی ان کے ساتھ، اے پی ڈلن کے ساتھ، تو وہ لگتا ایسے تھا کہ جیسے شی از گون بٹ اوور۔ حالانکہ جو اگر ہم ان کا ریکارڈ پہلے چیک کریں تو ان کے درمیان کوئی ان کا بارے میں، اے پی ڈلن اور تارا ستاریہ کے بارے میں کوئی ایسا رومانٹک کنیکشن یا اس طرح کی کوئی چیز ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ پیورلی ایک پروفیشنل اٹیچمنٹ تھی، جس کو اتنا جو سوشل میڈیا کی کلپ بنانے والے ہیں، جو چینلز والے ہیں، انہوں نے اس کو اتنا ایڈٹ کر دیا کہ ان کے جو بوائے فرینڈ تھے، جب تارا ستاریہ اس کے اوپر تھیں اسٹیج پہ، تو ان کے بوائے فرینڈ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اے پی ڈلن نے ان کو جیسے ہاتھ رکھا ان کے کندھے پہ، ان کو بعد میں ان کو گلے میں باہیں ڈالی انہوں نے تارا ستاریہ نے، اور پھر ایک ان کی چک پہ انہوں نے کس بھی کر دی اے پی ڈلن نے۔ لیکن آپ غور کریں تو یہ ایک پروفیشنل پرفارمنس تھی، اس میں پرسنل اٹیچمنٹ کا کوئی چکر نہیں تھا، لیکن وہ اتنا ایک دم سے وہ بریک ہوا ہے وہ سارا سناریو کہ وہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہو، یہ تو اس کا بوائے فرینڈ جو ہے ان کے وہ ایک دم اپسیٹ ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی نہیں تھی بات، یہ ٹوٹل بالکل پروفیشنل اٹیچمنٹ تھی اس گانے کے اندر۔ اور مزیدار کی بات یہ کہ انہوں نے یہ ایک پلانڈ سرپرائز شو تھا، یعنی کہ اٹ واز پلانڈ
बट इट वाज सरप्राइज फॉर द पब्लिक. तो वो जैसे वो आई हैं ये ऑलरेडी प्लान था, लेकिन ओबियसली पब्लिक को नहीं पता था कि तारा सुतारिया इसमें इस तरह एंट्री देंगी स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से एकदम शॉकिंग हो गई सिचुएशन. और ओबियसली बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी कि ये पब्लिसिटी स्टंट है. आई डोंट थिंक सो. ओबियसली जो वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो वो चाहते तो हैं कि उनको दुनिया देखे, अप्रिशिएट करे, और बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी. जो इसमें केमिस्ट्री नज़र आती है आपको एपी ढिल्लन की और तारा सुतारिया की कोई रोमांटिक अटैचमेंट नहीं है उनके साथ. ये तो बहुत ही ज़्यादती की बात है, बहुत बुरी तरह इसको वायरल किया गया है. लेकिन इसके बावजूद आपको ये ऐसा क्यों है कि वो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा लोगों की कंट्रोवर्सी या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है? असल में वो जो उन्होंने उसी वक्त दिखाया ना कि वीर पहाड़िया देख रहे हैं और उनका ऐसे मुंह खुला हुआ है, तो उस चीज़ ने कि शायद उन्होंने जेलसी फील की है वीर पहाड़िया की, बिकॉज ही इज़ द बॉयफ्रेंड तारा सुतारिया के. तो उसकी वजह से उनको लगा है, वो क्लिप इसलिए वायरल हो गया कि जो एडिटर थे जिन्होंने एक नैरेटिव बनाना था, उन्होंने एक गलत नैरेटिव बनाने के लिए उसको एक इस तरह पब्लिसिटी कर दिया. ओबियसली इसको स्कैंडल के सूरत में वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया. तो बेसिकली एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी, इसको कंट्रोवर्सी में तब्दील कर दिया सोशल मीडिया वालों ने, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे ख्याल में. ये तारा सुतारिया है कौन है, और इसका पब्लिक पे इतनी ज़्यादा अटेंशन ऐसे क्यों हो रहा है कि पब्लिक ने इतनी ज़्यादा अटेंशन होगी है इस इंसिडेंट के बाद? तारा सुतारिया जो हैं ये एक न्यू कमर कह सकते हैं आप इनको, एक्ट्रेस है. इनकी जो पहली फिल्म आई है वो 2019 में आई है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. ये एक उनकी मूवी थी जहाँ से इन्होंने अपना स्टार्ट किया. बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ट्रेंड सिंगर हैं, डांसर हैं, एंड उनका करियर जो है ना डिज़नी चैनल इंडिया से ये इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया. फिर पहली हिंदी फिल्म आई 2019 में जिसका नाम था वो जो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. एंड उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी कमर्शियली मूवीज़ में भी काम किया और सक्सेसफुली अपना जो फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर है उसको कंटिन्यू किया उन्होंने. मर जावा, हीरोपंती 2 और एक विलन रिटर्न्स एंड अपूर्वा, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन ये 3-4 फिल्में इनकी ऊपर नीचे आई जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हो गई. लेकिन बाय इटसेल्फ वो एक डांसर हैं, ट्रेंड वो डांसर हैं और एक आर्टिस्ट हैं जो, और बड़ी ओबियसली उनकी पर्सनैलिटी भी आपने देखी, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है और प्रॉपर एक बॉलीवुड का के जो फीमेल पर्सनैलिटी चाहिए होती है उससे वो मैच करती है, तो बड़ी फेमस हैं इस वजह से वो. बियॉन्ड एक्टिंग में उनके बारे में ये है कि क्लासिक बैलेट और वेस्टर्न म्यूज़िक में वो एक्सपर्ट है, ये उनकी बड़ी क्वालिटी है उसकी. और डिफरेंट तरह के कॉन्सर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं और लॉन्ग साइड विद दिस इस पब्लिक फिगर हैं वो, और एक ट्रेंड आर्टिस्ट हैं वो, उनकी एक अपनी है. अब अनफॉर्चुनेटली ये जो भी हुआ है, ये गाना असल में उन्होंने ही परफॉर्मेंसेस के ऊपर की थी एपी ढिल्लन के इस गाने पे, लेकिन अभी वो बिकॉज ऑफ उनके जो बॉयफ्रेंड को उन्होंने क्लिप में दिखाया, वो एडिटेबल है, वो हम आगे जाके बात करेंगे, को किसी ने एडिट कर दिया उसको, तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई इसके बाद. ये तारा सुतारिया के जो बॉयफ्रेंड है वीर पहाड़िया, इनकी क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, वीर पहाड़िया कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है. अभी अब हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक सोचती है जी कि वो एपी ढिल्लन जो थे वो एक बहुत बड़ा नाम है मीडिया का. अब जो वीर पहाड़ियाँ हैं ना, इनके पास 2 चीज़ें हैं. एक तो इनके पास फिल्म इंडस्ट्री है और एक इनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं. इट इज़ नॉट फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली, इज़ ए स्ट्रॉन्ग फैमिली. ये खुद भी अब फिल्मों में आ रहे हैं, अभी इतना इन्होंने आगे गेन नहीं किया, लेकिन इज़ ग्रोइंग वेल. इंट्रोड्यूसिंग इनकी जो फिल्में इनमें इन्होंने काफ़ी इनका नाम ऊपर आ रहा है इस वक्त. इनका जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं, इनके जो ग्रैंड डैड थे महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उनके महाराष्ट्र के, और ये आपको पता है कि ये एक बड़ी रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पॉलिटिकली इतने पावरफुल थे. वो उनकी वालदा फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्में वगैरह बनाती हैं. उनकी वालदा एक बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं. तो इस तरह उनका एक जो फैमिली लिंक है, ऑलरेडी वीर पहाड़िया काफ़ी बेहतर पावरफुल और रिसोर्सफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं. अच्छा, इनका जो वीर इज़ रिलेटिवली नए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सिनेमा में भी नए हैं इनका, लेकिन ये
زیادہ تر ان کی پبلک اپیرنسز ہوتی ہیں, فیشن شوز کرتے ہیں یہ, اور ان کی فلمیں بھی آ رہی ہیں کافی, ان فیوچر میں فلمیں آ رہی ہیں. ان کا جو ریلیشن شپ طارا ستاریہ کے ساتھ ہے یہ میڈیا میں پہلے تو یہ نہیں تھے میڈیا میں, پھر 2025 میں یہ جو ایک سال گزرا ہے یہ تھرو آؤٹ میڈیا میں طارا ستاریہ کے ساتھ نظر آئے ہیں باہر آتے جاتے, تو جس سے ایزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں, کیونکہ ان کا کافی ایموشنل لنک ہے, سوشلی پبلکلی دے اوپن گو اینڈ کم ٹوگیدر, اینڈ ان کا بڑا ایک آپس میں اٹیچمنٹ ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوائٹ گڈ بانڈ ہے. طارا ستاریہ اور جو ویر پہاڑیہ ہیں وہ آپس میں کیسے ملے تھے, اور اس طرح پبلک فگر کیسے بن گئے اتنی پبلک فگر؟ اچھا, پبلک فگر تو وہ آلریڈی تھے, وہ ایکٹریس ہیں اور وہ ایک فیمس, وہ ایکٹنگ میں بھی آ رہے ہیں ویر پہاڑیہ, تو پبلک فگر تو وہ آلریڈی تھے. لیکن یہ جو ان کا ریلیشن شپ پبلک میں گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ وہ جو 2025 کے ارلی سے ان کے درمیان کمیونیکیشن سٹارٹ ہوئی. ابھی وہ پبلک نہیں ہے, یا ہمارے پاس اس کا ایگزیکٹ وہ موقع کی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ ملے کیسے تھے, لیکن 2025 سے ان کا ریلیشن شپ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا. یہ دونوں پہلے سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ جو کلپس آتے تھے تو پھر شیئرنگ کلپس آنا شروع ہو گئے ان کے. اس کے بعد ان کا مڈ جو ہے درمیان میں جو 2025 تک جولائی اگست تک جو ریلیشن شپ تھا وہ بڑا اوپنلی کنسیڈر ہونا شروع ہو گیا. انسٹاگرام پہ ان کی آفیشیل انسٹاگرام پہ دونوں آتے تھے. پھر ان کی ہالیڈیز انہوں نے اکٹھی کی, جو جیسے ہالیڈیز ہیں, برتھ ڈیز ہیں, یہ اس طرح کے ایونٹس ہیں, یہ دونوں اکٹھے کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے تھے. تو اوبیسلی کوئی کنیکشن تھا تو وہ شیئر کرتے تھے. سو مڈ 25 سے یہ آفیشیلی پتہ چل گیا سب کو کہ یہ دونوں ڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس میں انہوں نے اکٹھے انٹرویوز بھی کیے, انٹرنیشنل ٹریولز میں انہوں نے جو ان کے مومنٹس تھے وہ انہوں نے اپنے پبلک کے ساتھ شیئر کیے, جو بھی ان کے جو لائف کے جو پرسنل ان کے جو مومنٹس ٹوگیدر وہ شیئر کیے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو جو ہے وہ سنگنگ وائل دا ادر پلیڈ پیانو, اس طرح کے یہ ڈفرینٹ میوزک ویڈیوز میں بھی, اور اس طرح یہ ان کا ایک ریلیشن شپ بڑا وائڈلی ایکسیپٹیبل, یعنی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 2025 کے اینڈ تک کہ یہ واقعی اکٹھے ہیں. تو بیسیکلی کوئی پریسائز انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن 2025 کے سٹارٹ سے لے کر اور اب 2025 کا اینڈ ہو رہا ہے, تو یہ پورا ایئر ان کے ریلیشن شپ کو ابھی لاسٹ جو فیو ویکس منتھس چل رہے ہیں اس میں کنفرم ہے کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, اپیرنٹلی اکٹھے ہیں دونوں. اور یہ جو ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے طارا ستاریہ اور ویر پہاڑیہ, یہ کس طرح یہ رسپانس کر رہی ہیں, کس فیس کیسے کر رہی ہیں ابھی اس چیز کو؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں طارا ستاریہ کو بھی اور ویر پہاڑیہ کو بھی, جو ان کے رسپانسز آئے ہیں. طارا بیسیکلی انہوں نے ڈائریکٹ رسپانس تو نہیں کیا اس کے اوپر, کوئی جیسے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ تو نہیں کی انہوں نے, لیکن طارا ستاریہ نے اس سچویشن کو انڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ ایڈریس کیا ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ یہ ایک فالس نیریٹیو ہے, مس لیڈنگ ایڈیٹنگ ہے اور مینوفیکچرڈ آؤٹریج ہے. جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ جو ان کے خلاف کنٹروورسی ہے بنائی گئی ہے, جبکہ یہ ایک کمپلیٹلی پروفیشنل ریلیشن شپ تھا ان کا, جو بھی انہوں نے ایکٹ کیا ہے. اور اس میں بڑی لاجک ہے, کیونکہ وہ ایک جو اوریجنل سانگ آیا تھا اس میں انہوں نے کام کیا تھا انہی سنگر کے ساتھ. تو وہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی اچانک وہ آئی ہیں, جیسے فرض کریں دلجیت دوسانجھ کا پروگرام تھا, یہ O2 میں ہی تھا ادھر لندن میں, تو ہانیہ عامر کو انہوں نے بلا لیا تھا اوپر اسٹیج کے اوپر. دیٹ واز ایگزیکٹلی ایک انسیڈنٹ تھا. یہ جو اپیئرنس ان کی ہوئی ہے یہ پلانڈ اپیئرنس تھی اسٹیج کے اوپر, یٹ اٹ واز سرپرائز فار دا پبلک, کیونکہ یہ اناؤنس نہیں کی گئی تھی. تو ویر پہاڑیہ کو بھی پتا تھا کہ یہ جائیں گی اوپر اسٹیج کے اوپر اور یہ ایکٹ کریں گے. اوبیسلی انہوں نے اوور ویلمنگلی ان کو گلے سے ایسے بازو ان کی کمر میں ڈال دیا اور بڑا اٹیچمنٹ شو کی. اٹس آل پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, دیر از نتھنگ دیٹ کین ایکچولی ہارم. سو آپ کا کویشچن تھا کہ رسپونڈ کیسے کیا. انہوں نے جو طارا ستاریہ ہیں انہوں نے کہا ہے یہ کہ یہ فالس ہے, یہ ایڈٹ انہوں نے کیا ہے ساری سچویشن کو, اور یہ اننیسیسری صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہے جن سوشل میڈیا والوں نے اس کو استعمال کیا ہے.
اور جو ویر پہاڑیہ ہیں ان کا بڑا انہوں نے کلیریفائی کیا اس کو کہ یہ جو ویڈیو ان کی دکھائی گئی ہے جہاں پہ وہ بڑا ایسے دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید کسی اور مومنٹ سے لی گئی ہے وہ اسی شو کی, لیکن وہ مومنٹ وہ نہیں تھا جب تارا ستاریہ اسٹیج کے اوپر تھے تو تھیں, اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے ایسے چوکنا سے ہو گئے تھے. تو یہ جو سین لیا گیا ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس وقت کا نہیں ہے جب تارا ستاریہ جو تھیں وہ اسٹیج پہ تھیں. تو انہوں نے ویسے بھی اس کو کنٹروورسری بولا ہے انہوں نے, ویر پہاڑیہ نے, اور دونوں نے بولا کہ وی ڈونٹ بودر, کہ ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ہے, یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں پروفیشنل لوگ ہیں, زندگی میں یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. اور لوگوں کو تو سوشل میڈیا کا دیکھیں نا, یہ بڑی نیگیٹو سائڈ ہے. سوشل میڈیا کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, تو لوگ اس طرح جو ہے نا ان کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں, اس طرح کے کلیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کو انہوں نے فالس نیریٹیو, مس لیڈنگ ایڈیٹنگ اینڈ مینوفیکچرڈ PR ڈریون آؤٹریج, یہ 3 نام بولے ہیں انہوں نے اس سارے سچویشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ایک پروفیشنل اپیرنس تھی تارا ستاریہ کی. کوئی ان میں سے کوئی ایسی ریلیشن شپ یا کوئی چیٹنگ جس کو آپ بیٹریل بولتے ہیں یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایسا میک اپ, it was the part of the professional appearance. It's nothing to do with the personal. تارا ستاریہ کا اے پی ڈلن کے ساتھ کوئی ریکارڈ نہیں ہے پیچھے, ان کے جنہوں نے کام بھی اگر کیا اکٹھے, کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی سیکرٹ انفارمیشن نہیں ہے. یہ دونوں پروفیشنلی اکوپڈ ہیں, یہ لوگ پروفیشنلی ہی ان کی اپیرنس تھی. اینڈ وی اسٹرانگلی کنڈیمڈ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو لوگ اس کو کنٹروورسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. دے آر ایکسیپشنلی پروفیشنل پیپل. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ احمد. اور اس بات پہ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک فالس نیریٹو تھا اور اس میں کوئی بھی ایسی حقیقت کی کوئی چیز نہیں تھی. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو اگین. میری طرف سے بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک فالس نیریٹو ہی تھا. وہ ہم جیسے ہم ہیں, ہمارا ایک ایشین کلچر ہے تو ہم اس کو بڑا ہم نے لے لیا. باقی ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, ہمیں کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اٹ واز فالس نیریٹو. آئی ایگری ٹو تارا ستاریہ اینڈ ویر پہاڑیہ. تو میری طرف سے بہت شکریہ دیکھنے کا. خدا حافظ. تھینک یو.